صالحات کسی کمزور کے گھر چلے جاؤ، چند عزت دار لوگوں کو ساتھ لو، 250-300 براتی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، 4 عزت دار لوگوں کو لو، ایک بڑے عالم کو لے کر کے چلے جاؤ، جا کے غریب کے دسترخوان پہ بسم اللہ کہہ کے بیٹھو، پانی پیو، نکاح کرو کہ خالی ہاتھ بیٹی دے دے اور یہ بھی کہہ دے کہ تو صرف بیٹی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے سب کچھ دے دیا ہے، اس کی بیٹی کو لے کے اپنے گھر کی عزت بنا لے، خدا کی قسم تو مر کے قبر میں بعد میں جائے گا، خدا تیری قبر کو جنت پہلے بنا ڈالے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں جو ماں کی گود سے اچھال مار کے سورج میں چلا جاتا ہو، آج جوانی میں ماں کہہ رہی ہے عبدالقادر وعدہ کر جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو بہت غور کیا تو سمجھ میں آیا وہ ماں بھی عبدالقادر جیلانی کی ماں تھی۔ واہ واہ بے شک۔ وہ صرف بیٹے کو نہیں، وہ راستے میں ملنے والے ڈاکوؤں کو بھی دیکھ رہی تھی، انہیں یہ بھی پتا تھا چور چوری کریں گے، انہیں یہ بھی پتا تھا قافلہ لوٹا جائے گا، بیٹے کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے ماں نے وعدہ کیا عبدالقادر وعدہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، بڑے پیر نے وعدہ لیا ہے، ڈاکوؤں نے لوٹا ہے، سب کو لوٹا گیا، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، کچھ بتانا چاہتا ہوں، جب ڈاکوؤں کے سردار نے بلا کے کہا تھا بچے تیرے پاس کیا ہے، کہا 40 سونے کے سکے ہیں، کہا ہے کدھر، کہا میری شیروانی کے اندر ہے، صدری کا بند توڑا جاتا ہے، سونے کے سکے کھن کھن گرے، سردار نے کہا تھا جھوٹ بول دیتے تو بچ جاتے، بغداد والے نے کہا تھا اگر جھوٹ بولتا سونا تو بچ جاتا، لیکن ماں کی زبان سے کیا ہوا وعدہ وہ تو ٹوٹ جاتا۔ عبدالقادر 1000 سکے لٹا سکتا ہے لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جاتا۔ بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ میں رک کے ایک بات کہوں، آج ہم اپنے بیٹے کو 10 روپے دیتے ہیں، بیٹے جاؤ بازار سے دھنیا لے آنا، 3 روپے کی مرچ لے آنا، ہے نا، 10 روپے کا سودا بتا کے بھیج دیا، بچہ گیا جا سارا سامان بھی لے آیا، 10 روپے بھی بچا لایا، 10 روپے بھی بچا لایا۔ ہو سکتا ہے دکاندار کی نظر ادھر ادھر ہو، لا کے سامان بھی دیا، 10 روپے بھی دیے، امی کہتی پیسے، امی اسے پتہ ہی نہیں چلا میں لے کے آ گیا۔ آج کی ماں کہتی ہے میرا گڈو ہوشیار ہو گیا، جی حق بات۔ پھر کل چل کے یہی گڈو ڈاکو سلطان بنتا ہے، پھر مقدمے ہوتے ہیں، پھر جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں۔ جب ایک دانہ حرام کا داڑ کو لگ جاتا ہے پھر زندگی پر بچنا مشکل ہو جاتا ہے، حق بات، مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جس طرح غلط دوا سے فصل خراب ہو جاتی ہے اسی طرح غلط روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے۔ بے شک حق بات ہے۔ جو ہمارا بیٹا 25 سال میں پولیس کے ہاتھ آیا نا، یہ پہلی غلطی نہیں تھی، پہلی غلطی نہیں تھی۔ حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، امیر المومنین فاروق اعظم، وہ عمر جس کے دور خلافت میں شیر بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ آج اسلام کی تاریخ بتانے کے لیے لوگ ہمیں سلطانوں کی کہانی سناتے، ہمیں بادشاہوں کی کہانی سناتے۔ اسلام سمجھنا ہے تو فاروق اعظم کی کہانی پڑھو، نبی کے صدیق اکبر کا دور دیکھو، تب پتہ چلے گا اسلام کیا ہے۔ فاروق اعظم بیٹھے نا، شیر بکری کو ایک جگہ دیکھا، لوگوں میں تذکرے ہوئے، ڈر نہیں رہی ہے بکری کو، ڈر نہیں لگ رہا، شیر کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس نے کہا منہ بند کر، پتہ نہیں ہے کرسی پہ نبی کا عمر بیٹھ گیا ہے۔ زندہ باد۔ یہ حضور کے غلاموں کی پاور ہے اور اسے اسلام کہتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا؟ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت، ایک شخص پکڑا گیا، آپ نے حکم دیا، چوری کرتے ہوئے بندہ پکڑا گیا، حکم ہوا ہاتھ کاٹ کر، رونے لگا، امیر المومنین معاف کر دیں، پہلی بار چوری کی ہے۔ فرمانے لگے اب جھوٹ کے بدلے کوڑے بھی لگاؤں۔ کہا جھوٹ کیا بولا؟ آپ کہتے ہیں ظالم، رب اتنا کریم ہے، پہلی غلطی پہ تو بندے کے وہ پردے ڈال دیتا ہے، پہلی غلطی پہ تو بندہ پکڑا ہی نہیں جاتا، یہ رب کے کرم کے خلاف ہے، تو جھوٹ بول۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہمارا بچہ جو 25 سال میں جیب کاٹتے ہوئے پکڑا گیا نا، یہ پہلی غلطی نہیں، اس نے پہلے بھی غلطیاں کی ہے۔ بے شک حق بات۔
ہمیں اپنے بچوں کو ایسے پروان چڑھانا. 10 روپے بھی لے آئے, گڈو ہوشیار ہو گیا. گڈو ہوشیار نہیں, گڈو چور ہو گیا ہے. ماں پہ لازم تھا پہلے دن تھپڑ مار کے واپس کر کے کہتی جا یہ واپس کر کے آ, ہمیں حرام کا ایک پتا بھی نہیں چاہیے. آج یہ تربیت دینے والی مائیں نہیں ملے بھی کہاں سے, کیونکہ ہم نے بہویں جو ڈھونڈی ہے نا وہ ایم اے ڈھونڈی ہے, LLB ڈھونڈی ہے. ہم نے کنیز فاطمہ ڈھونڈی ہی نہیں. کاش ہم نے کنیز فاطمہ دیکھی ہوتی تو گود آپ کی بیٹی کی ہوتی, آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دنیا بھاگ نہیں رہی ہے اسی طرح؟ نشہ نہیں چڑھا, ایک نشہ ہے. مولانا دعا کریو, میری بیٹی LLB کر رہی ہے, معاف کیجئے گا ایسی ڈگری جو ذلیل کر دے منہ پہ مار دو. وہ ڈگری لاؤ جو دنیا میں بھی عزت عطا کرے, آخرت میں بھی عزت عطا کرے. بے شک سبحان اللہ. قوم کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا, غلط نہیں ہو گیا, قوم کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا. سب کو شوق لگا ہے. 2 چیزوں سے قوم برباد ہو گئی, ایک ٹیوشن اور دوسری آن لائن جو تعلیم چلی ہے. ارتداد کا بہت مسئلہ, پورا ہندوستان رو رہا ہے ارتداد کی بیماری کو دیکھ کر کے. سب کہہ رہے ہیں سدے باپ کرو, مولویوں روکو. ایک مولوی کسے روکے؟ مولوی کے کہنے کا انتظار نہ کر, اپنے گھر کا خود مولوی بن جا. اپنے گھر کا خود مولوی بن اور اپنی بیٹی سے کہے ہمیں وہ ڈگری نہیں چاہیے جو ذلیل کر کے ملے, ہمیں وہ ڈگری چاہیے جو عزتیں عطا کرتی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس بیماری کی بھی ایک وجہ ہے, برا تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ لگے تو خاک سے لگے, میں آئینہ وہ دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. بے شک حق بات ہے. واہ واہ پرواہ نہیں ہے. بہت اچھا مفتی صاحب, کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے, کتنے نہیں کہیں گے. واہ واہ پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. 365 دن میں 400 تقریریں کرتے ہیں, کمی نہیں ہے. مگر میں سمجھانا چاہتا ہوں, بدل تو یہ آگ کیوں لگی ہے؟ یہ آگ اس لیے لگ رہی ہے جو یہ بھوک لگی ہے نا لوگوں کو کہ بیٹی ڈگری ہولڈر ہونی چاہیے. اس کی بھی ایک وجہ ہے, کیونکہ جب ہم رشتہ دیکھنے گئے نا تو اگر کسی غریب نے کہا میری بیٹی نے قرآن پڑھ رکھا ہے تو بغیرت سامنے سے کہہ رہا بس قرآن, بس قرآن, تو نے اسے بس سمجھا ہے, یہ سب ہے. بے شک جسے بس کہہ رہا ہے یہ سب ہے. جی حق بات, بہت اچھا. بس قرآن نہیں جمے. ہمارے بیٹے نے کہا پڑھی لکھی ہونی چاہیے, تو کسے پڑھا لکھا کہتا ہے؟ جاؤ چیلنج کرتا ہوں, اگر دنیاوی تعلیم سے معاشرے سدھرتے نا تو پھر ابو جہل گمراہ نہیں رہتا. دنیاوی تعلیم اس کے پاس تھی, دین نہیں تھا. معاشرے جو سدھرتے وہ اسلامی تعلیم سے سدھرتے. لگتا ہے کسی کو بری لگتی ہو, لگے برداشت کر لو, دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے. جی حق بات. اور جو کڑوی دوا برداشت نہیں کر سکتا پھر اس کا علاج گولیوں سے نہیں, اس کا علاج آپریشن سے ہوتا ہے. اس لیے کڑوی دوا برداشت اور کھانے کے عادی بنو. یہ جو آگ لگی نا گیا رشتہ کرنے کے لیے, کیا پڑھا ہے؟ بیٹی ہماری میلاد پڑھی ہوئی ہے. ایک لیول تھا اردو کا, بچی میلاد پڑھ لیتی تھی, قرآن پڑھ لیتی تھی, تو ہمارے اسلاف کہتے تھے بہت پڑھ گئی. آج کل بس اسکول نہیں پڑھی ہے, ہائی اسکول تو کیا ہی ہوگا, BA تو کیا ہوگا. کیوں بھائی, کیوں؟ نوکری کرائے گا, اس کی کمائی کھائے گا. بغیرت ہوتے ہیں جو عورتوں کی کمائی کھاتے ہیں, غیرت والے وہ مرد ہوتے ہیں جو اپنی کمائی بیٹیوں کو کھلایا کرتے ہیں. یہ مزاج بن گئے ہمارے کہ نہیں
ہمارا لڑکا کہتا BA پاس ہونی چاہیے، خدا کی قسم BA پاس نہ ڈھونڈ، آگ لگ گئی ہے معاشرے کو، آج جو بے غیرتی ہماری نسلوں میں آ گئی ہے، اس کو نشہ، اس کو ہوا دینے والے ہم جیسے چند لوگ ہوتے ہیں جو بیٹوں کے لیے ڈگری ہولڈر تلاش کرتے ہیں، جب کسی کے دروازے سے رشتہ پلٹ جاتا ہے، کروٹ والا سوچ لیتا ہے اس کی بیٹی کا رشتہ لوٹ گیا ہے، اپنی بیٹی کو ہائی اسکول ضرور کرانا ہے، مجھے بتا تو سکی، چل ہائی اسکول کرا، IAS IPS بیٹی کو بنا، میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، بتاؤ تو سہی، بلڈنگوں میں تم ٹائلز لگانے والوں، مکانوں میں پتھر لگانے والوں، مزاروں کے گنبد بنانے والوں، کلش لگا کر کے لاکھوں کی چادریں چڑھانے والوں، مجھے بتاؤ تو سہی کہ تم نے بیٹیوں کے لیے کوئی حیا کا اسکول کھولا کہ نہیں، کوئی ایک پردے والا کالج بنایا کہ نہیں، تم نے اپنی بچیوں کے لیے کوئی تعلیم کے لیے تہذیب کا ادارہ بنایا کہ نہیں؟ کیا تمہیں پتا ہے تمہاری بچیاں جہاں جاتی ہیں، میں نے تمہاری بچیوں کو برا نہیں کہتا، لیکن جانتے ہو تیری بچی حیا والی ہو سکتی ہے، لیکن جس کی کروٹ میں بیٹھی ہے وہ مرد بے حیا ہے، جس کے بغل میں بیٹھی ہے وہ لڑکا بے غیرت ہے، اور یاد رکھیے گا ماحول کو دیکھ کر کے لوگوں کے رنگ بدل جایا کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چند دن کی رونق کے لیے تم نے ذرا سے نام و نمود کے لیے کچھ دن کے بعد خبر آتی ہے فلاں کی بیٹی بھاگ گئی ہے، اس نے باپ کے منہ پہ کالی پوت دیا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لاکھ ڈگریاں لے آؤ، کوئی عزت جو بھاگنے سے پہلے تھی وہ بھاگنے کے بعد تیرے گھر میں آ نہیں سکتی۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھائی واہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ کتنے ویڈیوز وائرل ہوئے ٹیوشن کے نام پہ بچیوں کا استعمال، ہاں، اور ٹیوشن پڑھانے اور بیٹھانے کا سسٹم، ایک لڑکی دو لڑکوں کے بیچ میں بٹھائی جاتی ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی، کسی کی بھاگ جائے تو مجرم مولوی، بدلو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، بے شک حق بات، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ ختم کرو کہ بہو LLB چاہیے، یہ شرط لگاؤ بہو ہمیں کنیز فاطمہ زہرا چاہیے، مانگو، کر کے لائے LLB، 4 دن بعد بھوت آ گئے اس کے، کوئی کہہ رہے آپ کو چوچا لے جاؤ نیر میں نہلا کے لا، کوئی کہہ رہا چھوٹے بڑے سرکار پہ لے جاؤ 2-4 لٹھوں میں ٹھیک ہو جائے گی، لیکن 6 مہینے پڑی رہے، کہہ رہے سب میں گھما لے بھوت ہی نہیں اترے۔ میں کھل کے کہتا ہوں بھوت اس کے اترے جس پہ چڑھے ہوں، جو خود بھوت نہیں ہو اس کا بھوت نہیں اترا کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، حق بات ہے بھائی، رویے بدلو، دیندار بہو تلاش کرو، دیندار۔ قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری بیٹی نے LLB کیا تھا کہ نہیں، مگر یہ ضرور پوچھا جائے گا تو نے بیٹی کو قرآن پڑھایا تھا کہ نہیں، تو نے بیٹی کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائی تھی کہ نہیں، تو نے بیٹی کو دین دیا تھا کہ نہیں۔ اور سب سے اچھی زندگی خدا کی قسم وہ اسلامی زندگی ہے، اسلامی زندگی۔ یہ تو سارے فرقہ والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ قیامت میں بندے کو آگے کھڑا کر کے اس وقت تک نہیں ہلنے دے گا جب تک حساب نہ لے لے گا۔ بے شک بے شک، سب کا عقیدہ ہے، صرف بریلویوں کا نہیں، سب اس بات میں متفق ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا خیال کرو اور گمان کرو، ہماری زندگی چوراہوں پہ کٹی، ہماری زندگی عیش و عشرت میں کٹی، ہوٹلوں میں کٹی، اللہ قیامت میں پوچھے گا دن کہاں گزارا، رات کہاں گزاری، حساب مشکل پڑ جائے گا۔ اور جس کی زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں کٹ گئی اس سے رب پوچھے گا بتا کدھر زندگی کٹی، کہے گا اور کہے گی آدھی زندگی قرآن پڑھنے میں گزار آئی ہوں، آدھی زندگی قرآن پڑھانے میں گزار آئی ہوں۔ دوسرا بیٹا باپ سے دور رکھو، وہ بیٹا جو باپ سے دور ہے اسے فل خرچہ دو، اور جو بیٹا باپ کے پاس رہتا اسے گن کے روٹی دو، پھر 18 سال میں وزن تول لینا، جو باپ کے ساتھ رہے گا وزن اسی بیٹے میں زیادہ ملے گا، اس لیے کہ باپ کی چھتر چھایا میں پلنے والے بیٹے کی پرورش کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ بے شک حق بات، یہ بات یاد رکھیے۔ تو اگر بیٹے باپ سے جدا ہے تو باپ کا نقصان نہیں، بیٹوں کا نقصان۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ ہم باپ کی قدر کریں، ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم باپ کی عزت کریں۔ بڑی دولت ہے، لیکن میں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں سنیں، کبھی دور ایسا بھی آتا ہے کہ بہویں پورا پریوار بگاڑ دیتی، کسی گھر کے بیٹے خراب نہیں ہوتے، جب وہ 18 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہے
خالد بھائی 25 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہے، تو یہ 26واں سال جو شادی کے بعد لگا ہے، اب کون سے کانٹے بھائیوں میں نکل آئے؟ بھائی کل بھی بھائی تھا، آج بھی بھائی ہے، لہو آج بھی دونوں کی رگوں میں ایک ہے، لیکن دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو کالی کھوپڑی والی آئی ہے، اس نے کہا کب تک ان کی نوکری کرو گے، اپنا بھی کچھ کرو۔ مجھ سے ان کی روٹی نہیں پکتی، سب کی، اکیلے رہیں گے تو پکائیں گے، کھا لیں گے۔ میں بیٹیوں سے گزارش کروں گا، رخصتی ہوئی تھی تب کنڈیشن کیا تھی؟ نکاح ہو گیا، اس کے بعد جب گاڑی میں بیٹھنے کا نمبر آتا ہے نا، آدھا گھنٹہ لگا دیتی گاڑی تک آنے میں۔ یہ میری بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے، آپ کے بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے، میں خالی اپنی سسرال کی نہیں، میں تو اپنے گھر کی بھی بات کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ شاید میں آپ کو فری جنت نہیں بانٹ رہا ہوں، اس لیے یہ بات اچھی نہیں لگے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس نے ان باتوں پہ عمل کر لیا، انشاءاللہ مرنے کی دیر ہے، جنت ملنے میں دیر نہیں ہوگی۔ کتنی دیر لگ جاتی ہے گھر سے گاڑی تک آنے میں؟ بولیں آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ تک لگ جاتا۔ کیوں؟ جب چلے نہ بھائی دکھا لپٹ کے روئی، چھٹی نہیں رہی، اس سے چھٹی چچا دکھ گیا، اس سے لپٹ کے روئی، اس سے چھٹی ماموں سے لپٹ کے روئی، اس سے چھٹی بھائی سے لپٹ کے روئی۔ کیوں؟ کہا کہ آج ان کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن، میری بیٹی، ذرا رک کے تو بتا، جب تو گھر سے چلی تھی اپنے بھائی سے لپٹ کے روئی تھی، باپ سے لپٹ کے روئی تھی، چچا سے لپٹ کے روئی تھی، تجھ کو ان کا درد اتنا تھا کہ آدھا گھنٹے تک ان سے لپٹ کے روتی رہی۔ جب اس باپ کے لیے آدھا گھنٹہ روئی ہے تو اس باپ میں کون سے کانٹے ہیں جس کو تو 2 بار چائے دیتے ہوئے نکنکاتی ہے، گرم روٹی دیتے ہوئے تیرے لہجے بگڑ جاتے ہیں؟ کیا تو نے وہاں پریوار کا کھانا نہیں بنایا ہے؟ وہاں 12 لوگوں کا کھانا بناتی رکھی، یہاں 4 کا کھانا بناتے ہوئے تیرے ہاتھ دکھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری بہو کو، بیٹی کو عزت نہیں مل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جب تیری بیٹی سسرال جانے لگے اس سے اتنا کہہ، یہاں ماں باپ چھوڑ کے جا رہی ہے، غم نہ کرنا، تو ماں باپ تجھے وہاں مل جائیں گے، یہاں بھائی چھوڑے ہیں وہاں بھائی مل جائیں گے، جیسے ہم سے پیار کیا ہے ویسے ان سے پیار کرنا۔ خدا کی قسم تیری بیٹی کو آنے میں دیر ہو جاتی، اسے عزت ملنے میں دیر نہیں لگ سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم اصلاح معاشرہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھائی واہ، زندہ باد مفتی صاحب۔ بہت یہ سمجھا کے بھیجو نا بیٹی کو، بہت اچھا، لیکن چابی غلط بھری جا رہی ہے۔ کہہ رہا روک کیوں رہی ہے؟ 6 کلومیٹر ہی تو ہے، آنکھیں بھی کوئی نکالے، فون لگا دیے، چابی لگی ہے۔ صحیح بات بھائی، بڑے بڑے تھنا سیٹوں سے بیٹیاں نہیں پلی، 4 پگلنے والے کی اوقات کیا ہے بیٹی پالنے؟ بادشاہوں سے بیٹیاں نہیں پلی، بیٹیوں کے گزارے باپ کے گھر نہیں، شوہر کے گھر ہوتے۔ کبھی یہ رائے دے کے ان کی زندگی برباد کرنے کی کوشش مت کرنا۔ رب نے شوہر کو جو پاور دی ہے نا، اسے پھانسی بھی دے دو گے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تیری بیٹی کا سب کچھ بگڑ جائے گا، سب کچھ بگڑ جائے گا۔ وہ ہم نے دیکھے ہیں، ایک دور تھا، آپ لوگوں نے وہ دور دیکھا ہوگا، ہمیں شاید کچھ یاد ہے کچھ نہیں ہے۔ وہاں خالد صاحب کل گزرے ہوئے دور میں کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی تھی نا تو 8 دن تک باپ گھر سے نہیں نکلتا، یہ غیرت ہوتی تھی، طلاق کے بعد نہیں نکلتا تھا۔ آج بھاگ جائے تو اگلے دن منہ دھو کے آ جاتا، حیا کا پانی مر گیا منہ سے۔ بیٹی کو اگر طلاق ہو جاتی باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا، آج بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کچہری میں باپ کہتا نہیں رکھنی ہے جی طلاق دلواؤ، نہیں رکھنی ہے طلاق دلواؤ۔ یہ ہمدردی نہیں، یہ بیٹیوں کے ساتھ دشمنی ہے، یہ ان کے ساتھ ستم ہے۔ کتنے دن کھلا لے گا؟ 8 دن، کبھی تو مرے گا نا جی، صحیح مرے گا۔ 4 بیٹے بھی چھوڑے نا تو بھی 4 دن کھلا کے کہہ دیں گے کب تک تیرا بوجھ اٹھائے، پھر کس کے دروازے جائے گا؟
خدارا میاں بیوی کے جھگڑے میں آپ ٹانگ نہ اڑے. ہاں اگر شوہر ستم کر رہا ہے تو بے شک اس کے پاس ایک منٹ کے لیے بیٹی میں چھوڑو، اس لیے کہ وہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے گھر کا پھینکا ہوا کچڑا نہیں ہے جسے ہم دوبارہ گھر میں نہیں لے سکتے. اگر آپ کی بیٹی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے لے آؤ نکال کر کے، رب اس کے لیے کہیں اور رزق کا انتظام کرے گا، لیکن ناک کے لیے نہیں، شان کے لیے نہیں، قصابی اور پدھانی میں نہیں. تو جب یہ چابی بھری جاتی ہے نا تو پھر بیٹیاں بہو بن کے نہیں بم بن کے جاتی ہیں، بم بن کے جاتی ہیں. چائے مانگے لے دولہا وہیں پھٹ جائیں گے. میرے باپ نے 10 لاکھ دیے تھے چائے خود بنا کے، ہونا بھی یہی چاہیے 10 لاکھ والوں کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں اسے جوتیاں اٹھوائیں تاکہ اوقات پتہ چلے کہ تجھے بیٹی سے پیار نہیں، تجھے پیسے سے پیار تھا. صحیح بات ہے، بہت یہی اچھا ہونا بھی چاہیے ایسے کتوں کے ساتھ جی، بہت اچھا جو بھیک مانگ کر کے پیسہ لیتے ہیں. جی جی، بہت اچھا. مشکل ہو گیا جی، بہت اچھا بات ہے، مشکل ہو گیا جی. اچھی بات. مولوی 5000 مانگنے نکاح میں تو میرا لکھا ہوا نکاح، تو جو 10 لاکھ روپے مانگ کے آیا میرا، صحیح بات ہے. وہ کیا تو لوہے محفوظ پہ پڑھ کے آیا؟ کنڈیشن دیکھو ہماری، حالات ہے. ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، پوری زندگی بیٹ نہیں خریدتے کیونکہ اللہ کو جہیز میں ملے گا. ایک ہی موٹر سائیکل میں ویلڈنگ کرا کے چلا رہا ہے، اللہ کو نہیں ملے گی. ہاں صحیح بتا رہا ہوں. ایک کھاٹ کا پایا 3 بار ٹوٹا ہوگا، اس پہ پلاسٹک، اس پہ لویا، کیلیں. کیوں؟ نئی چارپائی آنے والی ہے اگلے سال. اتنے بے حس لوگ ہیں اور جنت میں جانے کی سب کی تمنا اور ہونی بھی چاہیے. میرے محبوب نے مانگا، فرمایا جب بھی مانگو رب سے جنت مانگا کرو. کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سبحان اللہ. اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے سب کو محبوب کے صدقے میں جنت عطا فرمائے. ہے نا؟ آمین. اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. لیکن آسان طریقہ میں بتاؤں، مشکل ہے بہت جنت ملنا، لیکن آسان ایک ہے. کیا ہے؟ سنو بھی توجہ ہے سارے نوجوانوں کی. جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سنیں، جن کے بچے جوان ہو گئے وہ بھی سنیں، جن کی ہو گئی ہے وہ بھلے کل بعد میں موبائل میں سن لیں. بہت اگر جنت جانا چاہتے ہو، اللہ نے اگر تمہیں تھوڑا بہت دیا ہے، ایک بیڈ اپنے پاس سے خرید لو. خرید سکتے؟ خرید سکتے؟ اگر نہیں خرید سکتا تو نکاح اجازت بھی نہیں ہوگی. نکاح نانو نفع پوری. ہاں قدرت ہو اس پہ. نکاریو جو 10 لاکھ مانگتے ہو پوچھ تو لو مولوی سے نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں. میں تو رجسٹرڈ بھکاری ہوں. چھت دے، کھانا دے، کپڑا دے. ہوتا کیا تو خالی اسٹرکچر بنا کر نا مکان کا تیار، فرنیچر بھی لڑکی والے بنوا لیں. وہ پوچھ رہا نا بتا دے بھائی کتنے کی الماری میں کہہ رہا اسے بھیج دو مستری کو، ناپ لیا گا اور وہی بنا دے گا. تو للہ پیدا کر کے محلے میں دے دیتے کسی کو کہ پال دیو. جتنا ہمارے بس کا تھا ہم نے کر لیا، جتنا تمہارے بس کا تم کر دے ہو. بغیرت بھیج دیتے، حرام کی لت لگ گئی ہے کھانے کی. میں ایسے لوگوں کو کتے سے بدتر مانتا ہوں، اس لیے کہ کتا پھینکا ہوا کھاتا ہے، یہ چھین کے کھا رہا. جی جی، یہ چھین کے کھا رہا. جسے نہیں پتا تھا آج پتا چل گیا. میں بتا کے جا رہا ہوں، کسی کو مجبور نہ کرنا 10 لاکھ دے دے. تو میں نے کیا کہا، ایک بیڈ لے لو، چند پلیٹیں لے لو، کھانا بنانے کے برتن لے لو، ایک بستر لے لو، چند جوڑی کپڑے لے لو. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مفکر اسلام مفتی حماد رضا مراد آبادی، جشن غوث الورا و ایصال ثواب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی واہ، زندہ باد. آسان کرو نکاح، آسان اتنے آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں پھانسی لگانے پہ مجبور نہ ہو.
اتنے آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور ہیں، اتنے آسان کر دو نکاح بیٹی فخر سے غریب کی بھی ہو تو کہے رب کا شکر ہے اس نے غریب بنایا تو کیا ہوا، مجھے حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ اس بات پہ فخر کریں بیٹیاں، ایسا کر دو نکاح کو آسان، لیکن برا نہ مانو۔ کہہ دوں ایک بات ہو، برداشت کر لیں گے؟ کرو بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پتہ نہیں میری آپ کی ملاقات اب کب ہو، لیکن اتنی دوا لے لو کہ آسانی سے بیماری قریب ہے۔ توجہ ہے، معاف کیجئے گا، ہم میں نا نام و نمود بہت ہے، شہرت کے کام بہت ہے۔ ہم تو رمضان میں بھی غریب کو زکوٰۃ کا کپڑا دیتے کہ جو حق تھا اس کا، اسے بھی کیمرے پہ دیتے۔ صحیح بتا، غریب کو اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، وہ بھی کیمرے کے سامنے لا کے، اپنے آگے کا اٹھا کے نہیں دے رہا، وہ جو اس پہ واجب کیا گیا تھا وہ دے رہا تھا، وہ بھی کیمرے کے لگ کے آ گیا ہے نا۔ لوگ رمضان میں پوچھتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی، بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی، بہن کے حصے میں صرف زکوٰۃ آنی تھی۔ بہن ہے تیری، خون ہے تیرا، زکوٰۃ پوچھ رہا ہے، دے سکتے ہیں یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مجھے تو غیرت اس بات پہ آتی ہے تو سوچ کیوں رہا ہے اسے زکوٰۃ دینے کے لیے؟ کیا تو اسے اپنے حصے کا آدھا اٹھا کے نہیں دے سکتا؟ رب نے تجھے امیر بنایا ہے، تیرے پاس 3 منزلہ مکان ہے، 4 منزلہ مکان ہے، تجھے جائیداد کا مالک تو بن گیا ہے، کیا اسے اٹھا کر کے اپنی جیب سے 1 لاکھ نہیں دے سکتا؟ بہت اچھی بہن سے زکوٰۃ لے گی، بدلے اپنے رویے۔ رمضان کے مہینے میں بہن کے دروازے پہ زکوٰۃ لے کے نہ جا۔ خدا کی قسم اگر بہن کو زکوٰۃ دیتے وقت اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے نا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ بہن بہن ہوتی ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے، اکثر دیکھیے جو ہم بیٹیاں کرتے نا تو ہمیں سامنے والے کا، لیکن ہم اپنی کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے دن اچھے گزرے۔ یہی سوچتا ہے نا ہر باپ یہی سوچتا ہے۔ رخصتی پہ دیکھا تم نے باپ کو روتے ہوئے، دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا۔ اتنا روتا ہے باپ بیٹی کی رخصتی پہ کہ وہ بیٹی کے جنازے پہ اتنا نہیں روتا۔ کیوں جانتے ہو؟ اس کے جنازے پہ صبر ہوتا ہے کہ یہ ختم انتقال ہوا، لیکن رخصتی پہ نہ صبر نہیں ہوتا، ایک خیال رہ رہ کے سکون لاتا ہے۔ میں نے بیٹی کو چٹنی کھلائی مگر عزت سے کھلائی تھی، میں نے بیٹی کو ایک ہی جوڑی میں کپڑے میں سال گزروایا، لیکن کبھی بیٹی پہ داغ نہیں لگنے دیا۔ آج پرائے گھر جا رہی ہے، خدا جانے گھی روٹی ملے گی عزت سے ملے گی کہ ذلت سے ملے گی، یہ سوچ کے باپ رو دیتا ہے کل میری بیٹی کا کیسا گزرے گا۔ یہ میں مزدوری کر کے 150 روپے لاتا تھا، یہ دوڑ کے ایسے آتی تھی جیسے شہزادیاں دوڑ کے آتی ہیں۔ کل خدا جانے شوہر لاکھ لائے گا تو میری بیٹی کو عزت سے آواز بھی دے گا کہ نہیں دے گا۔ یہ سوچ کے باپ رویا کرتے ہیں، یہ سوچ کے باپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹی کی زندگی سکھ میں گزرے، لیکن ہوتا کیا ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بیٹیاں غربت میں آ جاتی ہیں، بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر نقصانات آپ دیکھیں تو صحیح، جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں، بہن کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے، وہ بھائی کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے بھیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی جوان ہو گئی ہے اس لیے آئی تھی، خیال رکھنا خیال رکھنا۔ تو جو نکمے بھائی ہوتے ہیں بے غیرت، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں رشتہ تو بھی ڈھونڈ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تیری بہن آئی تھی، غریب ہے یار، تو کیا کہہ رہا ہے؟ رشتہ ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہے۔ تو بھائی بڑی بے تکلفی سے کہہ دیتا ہے 1 لاکھ دے دیں گے، 2 لاکھ دے دیں گے، کام چل جائے گا۔ میں کہتا ہوں بے غیرت، جیب میں رکھ اپنے 2 لاکھ کو۔ تیرے دروازے پہ جو بہن آئی تھی یہ رشتہ ڈھونڈنے نہیں آئی تھی، یہ بتانے نہیں آئی تھی کہ اسے رشتہ نہیں مل رہا ہے،
رشتہ تو اس کی نظروں میں بھی کئی تھے، لیکن کوئی 5 لاکھ مانگ رہا تھا، کوئی 8 لاکھ مانگ رہا تھا، کسی نے بلٹ مانگی تھی، کسی نے مرسیڈیز مانگی تھی. وہ اس لیے آئی تھی بھائی تجھے رب نے امیر بنایا ہے، مجھے غریب بنایا ہے، تجھے یاد دلا دوں تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میری بیٹی بھی جوان ہے، تو لاکھ 2 لاکھ دے کر کے اسے بھیک نہ دے. اگر انسانیت ہے اس سے کہ دل توڑا نہ کر. اگر تیری بیٹی جوان ہے، بیٹا میرا بھی جوان ہے، پریشان مت ہو، تو پانی کا انتظام کر لے. بیٹے کو دولہا بنا کے میں لا رہا ہوں، خدا کی قسم تم اس طرح سے بیگنوں کو راضی کر لو، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی ہو. وہی بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغام مصطفیٰ، جشن غوث البرا، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا میسج ہے مفتی صاحب. پیار کریں گے انشاءاللہ بہنوں سے، عزت کریں گے ان کی، قدر کریں گے ان کی. بہن اس کا بدل نہیں ملے، اس کا بدل نہیں ملے. ان گھروں میں دیکھو جن میں 8 بیٹے ہیں، ایک بھی بیٹی نہیں، وہ گھر نہیں قبرستان لگتے. ان گھروں میں چلے جاؤ جن میں کوئی نہ ہو، ایک بیٹی رہتی ہو، خدا کی قسم وہ باغ لگتا ہے. اور جانتے ہو اس رشتے کو بہن بیٹی میں بڑی بات کہنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ جائیں اس بات سے کہ بہن بیٹی کتنی اہم ہوتی ہے، کتنی اہم ہوتی ہے. یہ جو 4 بیٹیوں پہ طلاق کا رواج ہے نا، اللہ ایسی مار مارے گا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. منہ ٹیڑھا نہ کرنا اس کی رحمت پہ، منہ نہ بگاڑنا. ہم تو کھل کے کہتے ہیں یہ بات، جس گھر میں باپ کی میت پڑی ہو اور رونے کی آواز نہ آتی ہو، سمجھ لینا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. جس گھر کے اندر باپ کی میت ہو اور رونے کی آواز نہ آئے، سمجھ جانا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے. میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے ہیں. میں نسل اور رشتوں کی مخالفت نہیں بتانا چاہتا ہوں. باپ کا انتقال ہو، بیٹا 4 بار جنازہ چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے، لیکن ہم نے بیٹیوں کو 22 گھنٹے باپ کا جنازہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بیٹھ جاتی ہے تو بیٹھی رہتی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں. وہی بات زندہ باد. اور ہم بیٹیوں کو مکمل تعلیم اس لیے نہیں دیتے، ایک سیدھا سا تانا دیتے اسے تو پرائے گھر جانا ہے. اور بیٹوں پہ اس لیے 10 لاکھ لگا دیتے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. میرے بھائی سن اور کان کھول کے سن، بیٹا اگر بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے تو بیٹی آخرت کا سہارا ہوتا ہے. تو بیٹے کو LLB BOMS MBBS IAS IPS کچھ بھی بنا لے، تیری مرضی ہے. ایک دن یہ نہیں کہے گا یہ میرے باپ کی مزدوری کا کمال ہے. اور بیٹی کو صرف قرآن پڑھا دے، باپ کو مرے ہوئے 40 سال بھی ہو جائیں گے، جب وہ قرآن کھول کے بیٹھے گی اسے ہر لائن میں باپ کا چہرہ دکھائی دے گا. اور جب بھی قرآن بند کرے گی کہے گی مالک قرآن پڑھا میں نے ہے، اس کا ثواب پڑھانے والے کی روح کو بھیج دے. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، انہیں ہم نہیں پڑھانا چاہتے، انہیں ہم نے پیچھے کر دیا. مت بناؤ بیٹیوں کو IAS IPS، بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دو. یہ تمہاری سب سے بڑی معراج ہے. سب سے بڑی معراج تمہاری یہ ہے کہ تم بیٹی کو عالمہ بناؤ، بیٹی کو قاریہ بناؤ، بیٹی کو قرآن کی حافظہ بناؤ. اس سے بڑی تمہارے لیے کوئی اور خوشی اور عزت کی بات نہیں ہو سکتی. بیٹی خود میں ایک رحمت ہوتی ہے، گارنٹی ہے. دنیا گھوماؤ، مجھ سے لوگ جب بھی کہتے نا دعا کریں 4 بیٹی نکاح نہیں ہوا، میں ہنس دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹینشن لے رہے، ٹینشن لے رہے. ٹینشن بیٹے کے نکاح کی لے، بیٹی کی مت لے. اس لیے کہ بیٹیوں کی نگرانی کے لیے رب کی رحمتیں موجود ہوتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے بیٹی کی شادی کرتا آدمی کہتا بڑا پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، اور جب شادی ہو جاتی ہے کہتا پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہوگی. یہ کیا پتہ ہی نہیں چلا کیوں؟ خدا کی رحمتیں ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. بے شک بے شک. فکر مت کر بیٹی، ٹینشن نہ لو، مگر ان کی آمد کو دور نہیں کرتا. میں نے بات چھڑی تھی بیٹی نے، وہ چہرے بگڑ جاتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بات سمیٹنے لگا ہوں. وہ ایک شخص کو اللہ نے 6 بیٹیاں، 6 زور سے کتنی؟ 6 بیٹی اللہ نے. 7ویں بار جب خوشی کا دور آیا، اس نے بیوی کے پاس بیٹھ کے
بیوی کے پاس اس نے بیٹھ کے کہا سن، اب تک 6 ہو گئی ہیں، اگر 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی نا تو اسے تو قتل کروں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ قرآن تو یہ کہتا اللہ جسے چاہتا بیٹی عطا کرتا، جسے چاہتا بیٹے عطا کرتا، یہ سب اس کی قدرت میں ہے نا، تو پھر کسی کی بیٹی ذمہ دار کیوں؟ کسی کی بیٹی کی خطا کیا ہے؟ کیا دینا؟ یہ فیصلے رب کرتا ہے، یہ فیصلے رب کرتا ہے۔ 6 بیٹیاں ہو گئی، اس نے کہا 7ویں ہو گئی نا، بچی کو تو قتل کرو اور تجھے گھر سے نکالو۔ ماں تو ماں، جب اس نے بیٹی کے قتل کا نام سنا نا، اس نے کہا مالک 6 بیٹیوں پہ گالیاں ملی، میں برداشت کرتی رہی، لیکن اس بار جو بات کہی ہے نا میرے شوہر نے، 7ویں بچی کے قتل کرنے کی بات کہی ہے، اللہ میں ماں ہوں، بیٹی کی چیخ کیسے برداشت کروں گی؟ مالک تو نے 1 بیٹی دی، میں نے خوشی سے گود میں لی، تو نے 2 دی، میں نے سنبھالی، تو نے 3 دی، 5 دی، 6 دی، مالک آج تک کوئی شکوہ نہیں، 7ویں بھی دے گا تو میں گود پھیلا کے لے لوں گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے مالک میرا شوہر جو ہے نا، اس کا دماغ خراب ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے رو کے کہتی ہے یا اللہ، یا تو اس کا دماغ ٹھیک کر دے یا مجھے 7واں بیٹا عطا کر دے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی ہے۔ ادھر یہ روئی رات میں مصلے پہ، ادھر شوہر بستر پہ لیٹا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، میدان قیامت ہے، عمل تو لے جا رہا ہے، میری بھی باری آ گئی، گناہ زیادہ ہے، حکم ہوتا ہے لے چلو جہنم کی طرف، کا فرشتوں نے گھسیٹنا شروع کیا، میں چیختا رہا، میری ایک نہ سنی گئی، میں پکارتا رہا، کوئی سننے والا نہیں تھا، کہ میں پریشان تھا۔ جب فرشتے لے کے مجھے جہنم کے دروازے پہ پہنچے ہیں، کیا دیکھتا ہوں، سب جہنم کے پہلے دروازے پہ میری بڑی بیٹی ہاتھ لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے لقمے لقمے کر کے کھلا کے پالا تھا، اس نے مزدوریاں کر کے ہمیں پالا تھا، میرے مالک اسے جہنم میں نہ ڈال۔ کہتے جب بچی نے راستہ روکا، فرشتوں نے اس دروازے سے ہٹایا، دوسرے دروازے پہ لے کر کے گئے، کہتا دوسرے دروازے پہ دوسری بیٹی کھڑی تھی، یہ خواب بتا رہا ہے، کہ تیسرے دروازے پہ گئے، وہاں تیسری بیٹی کھڑی تھی، چوتھے دروازے پہ گئے تو چوتھی بیٹی کھڑی تھی، 5ویں دروازے پہ گئے 5ویں بیٹی کھڑی تھی، کہا جب 6 دروازے پہ گئے تو 6ٹھی بیٹی تھی، کہتے 6 دروازے میں پہنچا، 6 پہ 6 بیٹیاں تھی، کہتا جہنم کے دروازے 7 تھے، بیٹیاں 6 تھی، جب ہٹا کے 7ویں پہ لے کے گئے، میں نے کیا دیکھا، دروازہ خالی ہے، مارے دہشت کے آنکھ کھل گئی، پسینہ پسینہ تھا، اٹھا بستر سے مصلے پہ گر گیا، رو کے کہتا یا اللہ 7واں بیٹا نہ دے، اپنے کرم سے 7ویں بیٹی عطا فرما دے۔ واہ واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، فیضان سیدہ فاطمہ الزہرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، جشن غوث الورا کانفرنس۔ بھائی واہ، میں بات کر رہا تھا سیدہ کائنات خاتون جنت پردے کے حوالے، یہ جو کہتے ہیں نا بھروسہ مجھے اپنی بیٹی، دنیا گھوم آئے گی، یہ میری ناک نہیں کٹوائے گی، بات چل رہی تھی نا میری گفتگو، جی جی، میں پھر پلٹ کے وہیں آیا، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، لیکن تھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی، اسی لیے میں نے یہ ساری باتیں لازم تھی کر ڈالی۔ اب میں بات سمیٹنے لگا ہوں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی بیٹی پہ بھروسہ، تو میں نے کیا کہا، ایک بیڈ لے لو، چند پلیٹیں لے لو، کھانا بنانے کے برتن لے لو، ایک بستر لے لو، چند جوڑی کپڑے لے لو، خالی ہاتھ کسی کمزور کے گھر چلے جاؤ، چند عزت دار لوگوں کو ساتھ لو، 250-300 براتی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، 4 عزت دار لوگوں کو لو، ایک بڑے عالم کو لے کر کے چلے جاؤ، جا کے غریب کے دسترخوان پہ بسم اللہ کہہ کے بیٹھو، پانی پیو، نکاح کرو، کہ خالی ہاتھ بیٹی دے دے اور یہ بھی کہہ دے کہ تو صرف بیٹی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے سب کچھ دے دیا ہے، اس کی بیٹی کو لے کے اپنے گھر کی عزت بنا لے، خدا کی قسم تو مر کے قبر میں بعد میں جائے گا، خدا تیری قبر کو جنت۔ مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنا رہے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کرے اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں پڑھیں باواز بلند اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والسلام وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شروع سے اب تک نعت و منقبت اور تقریر کو محبتوں کے ساتھ آپ نے سماعت کیا۔ بڑی ہی اچھی گفتگو بڑے کم وقت میں ہمارے بھائی، ہمارے دوست حضرت علامہ مولانا مفتی خالد رضا منظری صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کی۔ ان کے بعد بہت ہی خوبصورت لہجہ جو ندیم رضا مراد آبادی کے نام سے مشہور ہیں، ان سے نعت کے اشعار سنے۔ تمام تر ذمہ دار حضرات منبر شریف پر تشریف فرما ہیں، اور حضرت علامہ مولانا تحسین رضا صاحب نے تو اپنا وقت بھی ہم ہی کو دے دیا۔ یہ ان کی محبتیں ہیں۔ آج کی یہ محفل عالی جناب محترم محمد حنیف صاحب کی جانب سے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ ہر سال کی طرح یہ سرکار بغداد کی ذات سے بھی منسوب ہے، اور ساتھ ہی میں بیٹی کی ایصال ثواب کی نیت اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالی حنیف بھائی کی صاحبزادی کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، آمین اللہم اور کروٹ کروٹ ان کو جنتی نعمتیں عطا فرمائے، آمین اللہم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ بات الگ ہے کہ میں آج خالد بھائی نے بتایا 12-13 دن کے بعد گھر آیا، اور آج آپ کے سامنے میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم صاحب قبلہ جو اس وقت کندرکی میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کے حکم پر اور عالم نبیل فاضل جلیل مولانا شبر رضا صاحب، ان کی دعوت محبت اور میری آپ سے ملاقات ہے۔ تھکن اتارنے کے لیے ہم لوگ نہ تو بیئر پیتے ہیں اور نہ ہی ہم لوگ گلوکوز لیتے ہیں۔ اگر لوگ ٹھیک ٹھاک سننے والے مل جائیں تو تھکن خود بخود اتر جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کبھی لاکھوں میں بولتے ہیں، کبھی ہزاروں میں بولتے ہیں، کبھی 4 میں بھی بولتے ہیں، اس لیے کہ کسی کا دل توڑنے کی عادت نہیں۔ اگر ہم صرف 10,000 کی ضد کر کے جائیں گے کہ ہم 10,000 لوگوں میں ہی بولیں گے تو پھر چند لوگوں کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ سے اتنی گزارش ہے جتنی دیر سنے محبت سے سنے۔ ہم اس بات کے عادی ہیں، سننے والے بھلے 4 ہوں لیکن مصطفیٰ کے سچے وفادار ہونے چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ندیم بھائی نے آپ کو بار بار سبحان اللہ کہلوایا، اور اتنا اچھا پڑھا کہ کہنا ہی پڑ رہا تھا۔ امید ہے تھکے نہیں ہوں گے۔ جو لوگ تھک گئے ہیں وہ آہستہ سے کہیں سبحان اللہ۔ لگ رہا تھکنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جو ابھی تک نہیں تھکے ہیں وہ کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے،
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. کرامات کے حوالے سے آپ نے مولانا شبر رضا سے اچھی گفتگو سماعت کی. شان اور کمالات کے حوالے سے حضرت علامہ مولانا مفتی خالد صاحب قبلہ سے آپ نے سنا. میں تھوڑی سی گفتگو استقامت کے حوالے سے کروں. یاد رکھیے گا کرامت کیا ہے. کرامت شریعت پر عمل کرنے کے بدلے میں جو نعمت رب دیتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں. ہم جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے شریعت پر رب کا اتنا ہی قرب حاصل ہوتا ہے. اور پھر قرب کے اعتبار سے اللہ برکتیں اور کرامتیں عطا فرماتا ہے. سرکار غوث پاک کے حوالے سے میں کیا کہوں, میری اوقات کیا ہے. میرے امام نے قلم توڑ دیا اور بات ہی ختم کر دی. کہتے ہیں سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, سبحان اللہ. اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور بگاڑ لو مکھیا پدھان سے کچھ نہیں بگڑنے والا, ٹھیکیدار سے لڑ لو کچھ نہیں ہونے والا. لیکن بغداد والے کا جو معاملہ ہے, میرا امام کہتا ہے الہما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. جسے بغداد والا توڑ دے اسے کوئی جوڑنے والا نہیں ملتا ہے. بہت بڑی ذات سرکار بغداد کی ہے. لیکن یاد رکھیے گا میں آغاز یہاں سے کروں کہ جس طرح اچھی فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہوتی ہے, اسی طرح اچھی نسل کے لیے اچھی ماں ضروری ہوتی ہے. بے شک. سمجھ گئے اتنی بات میری؟ اکثر مجھے امید ہے کہ کھیتی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہم بھی کسان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے, اللہ نے ڈیوٹی ادھر لگا دی ہے. باپ دادائی پرانا کام ہمارا کھیتی کسانی ہے. ہم زمین کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے, ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. آج پوری دنیا صلاح الدین ایوبی کو آواز دے رہی ہے. پوری دنیا محمد بن قاسم کے نام کے نعرے لگا رہی ہے. لیکن یہ صرف نعروں سے نہیں آئیں گے, یہ صرف آواز سے نہیں آئیں گے. ماؤں کی گود پارسا بنانی پڑے گی تب کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا. بے شک صحیح بات, حق بات. بہن بیٹیوں کو پارسا بنانا پڑے گا تب جا کے کوئی محمد بن قاسم آئے گا. سرکار بغداد کی زندگی آپ دیکھیں, ماں کی شان کیا ہے, جس نے کبھی زندگی میں غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں. کیا آج کسی عورت کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے علم میں کوئی ایسی عورت ہے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہ ہو؟ اتنی پارسا کہ جس نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز اپنے کانوں سے نہ سنی, اور ایسی پاک باز خاتون کہ جس نے پوری زندگی شریعت کے خلاف کوئی جملہ نہ بولا ہو. جب ماں ایسی ہوتی ہے تب بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بیٹا دیکھیں, آپ نے بچپن سے آج تک سنا ہے عالم ارواح میں بھی ولی ہے, ماں کے شکم میں بھی ولی ہے, اور جب دنیا میں آئے تب بھی ولی ہے. یہ بچپن کی کہانی. آپ کی دودھ پلانے والی امی جوانی میں آپ کے پاس آئی, کہتی ہیں عبد القادر ایک سوال رہ گیا تھا وہ پوچھنا ہے. پوچھو امی, کیا بات ہے؟ کہا جب بچپن میں تم میری گود میں ہوتے تھے اچانک غائب ہو جاتے تھے, کہاں چلے جاتے تھے؟ پوچھنے آئی. فرمانے لگے مسکرا کے امی جب میں تیری گود سے غائب ہوتا تھا نا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا. کب؟ دودھ پینے کی عمر میں. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ کس عمر میں سمجھ رہے تو بولے ورنہ سلام پڑھ لیں. کس عمر میں؟ دودھ پینے کی عمر میں.
काश आजादे ये पता करना है कि दूध पीने की उम्र में सूरज में चले जाते थे, कि अब भी जा सकते हो? तुम मुस्कुराया बगदाद वाला पीर, कहने लगे अम्मी वो बचपना था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है। क्या मतलब? कामी वो बचपन था जो मैं सूरज के अंदर आ जाता था, अब सूरज में ताकत नहीं है अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। अब कहते अम्मी अगर ऐसे 1000 सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में दफन होकर रह जाएंगे। अब रब ने अब्दुल कादिर को वो कमाल बख्शा। ये अब्दुल कादिर के बचपन की कहानी है। जब उम्र 14 से 18 बरस की हुई और पढ़ने के लिए निकले, फिर मां की परवरिश देखे। अब बचपन नहीं था, समझदार थे, जवानी की दहलीज पे कदम था और इब्तदाई उलूम हासिल कर चुके अपने घर में। घर से निकल रहे हैं तो मां के जुमले क्या थे? अब्दुल कादिर एक वादा करके जा। अम्मी कौन सा वादा? का जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना है।